صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. درود بر محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات. سکینہ قید ہو کر شام کے زندان میں جب آئی سکینہ قید ہو کر شام کے زندان میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی مقدر نے عجب آفت کی پہلی رات دکھلائی زمیں تو
فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی پھوپھی کے پاس رہتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی برہنہ سر کھڑی زندہ کے دروازے پہ روتی تھی ادھر سے جو گزرتا تھا یہ کہتی تھی کہ سنتا جا میں بے کس قید میں بیٹھی ہوں ایک پیغام ہے میرا اگر تجھ سے ملے بابا تو کہیو تو قسم کھا کھا سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو اے شہ والا اگر تجھ سے کہیں خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں اگر تجھ سے کہیں خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں تو کہیو در زندہ پہ روتا چھوڑ آیا ہوں سکینہ قید ہو کر شام صلوات پڑھیں فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا
ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللهم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ایک صلوات پڑھے محمد. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء و سوگواران و ماتمداران حضرات اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا مرکزی امام بارگاہ مسجد علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وادی الکبیر مسقط عمان میں عشر اول کا وہ سلسلہ جو ماہ محرم کی پہلی سے آغاز ہوا تھا اس کا محرم کی 10ویں محرم کو اختتام ہوا. اس عشرے میں آپ کے سامنے انسان و معرفت امام کے عنوان سے مسلسل ایک گفتگو جاری و ساری تھی اور انشاءاللہ آج سے یعنی 11 محرم سے 15ویں ماہ محرم تک ان 5 مجالس کا سلسلہ جاری ہوا. اس میں عظمت اصحاب حسین علیہ السلام کے عنوان کے تحت گفتگو کرنا مقصود ہے اور اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ کہف کی جس 9ویں آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت میں خداوند عالم ان صاحبان ایمان نوجوانان کا ذکر کر رہا ہے جو نزول قرآن سے سینکڑوں برس پہلے بعثت پیغمبر سے بہت عرصہ قبل اس منزل ایمان سے گزرے کہ انہوں نے اپنے دامن ایمان کو غبار کفر سے آلودہ نہیں ہونے دیا. انہوں نے خوف ظالم کے سبب بھی خوف خدا کے دامن کو ترک نہیں کیا اور انہوں نے دیار کفر سے ہجرت کی اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ایک غار میں پناہ لی. انہی کو قرآن کی زبان میں اصحاب کہف کہا گیا. اس آیت میں خداوند عالم نے انہی اصحاب کہف کا ذکر کیا. لیکن عزیزان گرامی قرآن کا ایک قانون ہے اور قرآن کا ایک قاعدہ ہے جس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے. ظاہری طور پر اس آیت میں اصحاب کہف کا ذکر ہو رہا ہے، اصحاب کہف کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن اس آیت کا مصداق صرف اور صرف اصحاب کہف نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کا ایک قانون و قاعدہ یہ ہے کہ آیات قرآن میں جمود نہیں ہے بلکہ آیات قرآن جاری و ساری ہیں. ہر زمانے میں آیات قرآن کا اجرا ہوتا ہے اور اس کی دلیل کے لیے ہمارے آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ جو ہمارے علماء نے مختلف کتابوں میں درج کی، جس حدیث کا مفہوم و لب لباب یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ آیات قرآن کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور آیات قرآن کا باطن بھی ہوتا ہے. قرآن کی آیات کے ظاہر کا اجرا رہتا ہے، وہ جاری و ساری رہتی ہیں. ظاہر آیات میں جن افراد کے نام دیے ہوتے ہیں صرف وہی ان آیات کا مصداق نہیں ہوتے. چنانچہ قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں ماضی کے صاحبان ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، ماضی میں گزرے ہوئے مومنوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ آیات جن میں صاحبان ایمان کا نام آیا ہے، جس میں صاحبان ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، ان صاحبان ایمان کا تعلق ماضی سے ہے. لیکن وہ صرف انہی صاحبان ایمان کے لیے آیتیں نہیں ہیں جن کا نام ان آیتوں میں موجود ہے، بلکہ قانون قرآن یہ ہے کہ اب قیامت تک جو صاحب ایمان ان افراد کا جیسا صاحب ایمان بنے گا ان آیتوں کا مصداق وہ بھی ہو جائے گا. جس کا عمل اور جس کا کردار ماضی کے مومنین جیسا ہوگا وہ بھی انہی آیات کا
مصداق قرار پائے گا۔ اور یہی قانون ان آیتوں کے لیے بھی ہے جن آیتوں میں کفار کا ذکر ہو رہا ہے، جن آیتوں میں مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے، جن آیتوں میں منافقین و ملحدین کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ قرآن کی بہت سی آیتوں میں کہیں قابیل کا ذکر ہے، کہیں فرعون کا ذکر ہے، کہیں پسر نوح کا ذکر ہے، کہیں شداد کا ذکر ہے، کہیں نمرود کا ذکر ہے، کہیں ابو لہب کا ذکر ہے۔ تو وہ آیتیں جن میں ظاہری طور پہ قابیل کا تذکرہ ہے، وہ آیتیں جن میں ظاہری طور کے اوپر پسر نوح کا ذکر ہے، وہ آیتیں جس میں ظاہری طور کے اوپر زوجہ لوط کا ذکر ہے، وہ آیتیں جن میں ظاہری طور پر فرعونوں، حامانوں، شداد کے نام آئے ہیں، تو ظاہری طور پر ان آیات سے مراد وہی ہیں جن کے نام آیات قرآنی میں موجود ہیں۔ یہ بات بہت غور سے اور قابل توجہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن حدیث امام کے مطابق جس کا کردار فرعون جیسا ہوگا وہ بھی ان آیتوں کا مصداق قرار دیا جائے گا، جس کا کردار پسر نوح کا جیسا ہوگا وہ بھی اس آیت کا مصداق دیا جائے گا اور کیا جائے گا جس کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ یعنی بات کو واضح کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ آیت جس میں جناب نوح کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے، پسر نوح کا ذکر ہو رہا ہے، وہ صرف پسر نوح کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ایک پیغام ہے کہ اب جو بھی نبی کو چھوڑ کے پہاڑ کے اوپر چلا جائے گا وہ اس آیت کا مصداق قرار پائے گا۔ وہ آیتیں جن میں فرعون کا نام ہے ان کا مصداق صرف فرعون نہیں ہے، قیامت تک جس میں انانیت پائی جائے گی، قیامت تک جس میں غرور پایا جائے گا وہ ان آیتوں کا مصداق ہوگا جس میں فرعون کا ذکر ہے۔ وہ آیت جس میں زوجہ لوط کا ذکر ہے، ایک پیغام ہے کہ اب قیامت تک جو بھی زوجہ نبی کے راز کو غیروں تک پہنچائے گی وہ بھی آیت زوجہ لوط کی مصداق قرار پائے گی۔ یہ قانون قرآن ہے جس کا ما حصل اللب لباب یہ ہے کہ مومنین کی آیات میں قیامت تک کے مومنین شریک ہیں، کفار والی آیات میں قیامت تک کے کفار شریک ہیں۔ یہ صرف اہل بیت اطہار کی منزلت ہے کہ وہ آیتیں جن میں کافروں کا ذکر ہے اس میں قیامت تک کے کافر شریک ہو سکتے ہیں، وہ آیتیں جن میں مومنوں کا ذکر ہے اس میں قیامت تک کے مومن شریک ہیں۔ مگر عظمت اہل بیت یہ ہے کہ وہ آیتیں جو اہل بیت کے لیے ہیں اس میں اہل بیت لا شریک ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی وہ آیتیں جو اہل بیت اطہار کے لیے مخصوص ہے اس میں کوئی مومن بھی شریک نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی صاحب ایمان بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ ہاں مومنین والی آیت میں مومنین شریک ہو سکتے ہیں، لیکن جو اہل بیت اطہار کے لیے آیات ہیں وہ صرف اہل بیت کے لیے مخصوص ہیں۔ آیہ مودت میں اہل بیت کے سوا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، آیت مباہلہ میں اہل بیت کے سوا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کونوا مع الصادقین میں اہل بیت کے سوا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، وابتغوا الیہ الوسیلہ میں اہل بیت کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ بھائی مشہور آیت ہے آیت تطہیر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھے محمد محمد۔ بھئی آیت تطہیر اہل بیت کے لیے مخصوص ہے اور ظاہری طور پر اس آیت میں عصمت کا اعلان ہے، اس آیت میں اہل بیت کے معصوم ہونے کا اعلان ہے، لیکن صرف بنیاد عصمت پر اہل بیت کے علاوہ کوئی معصوم بھی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ بھئی یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ بر بنیاد عصمت اہل بیت کے سوا گناہگار تو گناہگار ہے، فاجر تو فاجر ہے، خطاکار تو خطاکار ہے، کوئی معصوم بھی آیت تطہیر کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ آپ دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے کہ جبریل بھی معصوم ہیں، میکائیل بھی معصوم ہیں، ملائکہ بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں، اور آیت تطہیر میں اہل بیت جن کا ذکر ہے وہ بھی معصوم ہیں۔ تو صرف عصمت کی بنیاد پر جبریل کو اس آیت میں نہیں شریک کیا جا سکتا، صرف عصمت کی بنیاد پر میکائیل کو اس آیت میں نہیں شامل کیا جا سکتا، صرف عصمت کی بنیاد پر جناب آدم کو آیت تطہیر میں نہیں شریک کیا جا سکتا، صرف عصمت کی بنیاد پر جناب نوح کو آیت تطہیر میں نہیں شریک کیا جا سکتا، صرف عصمت کی بنیاد پر جناب ابراہیم ہوں یا حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت عیسیٰ ہوں، 1,23,999 انبیاء میں سے کسی معصوم کو بھی آیت تطہیر میں شریک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آیت تطہیر میں اہل بیت کی عصمت کا ذکر ہے، لیکن آیت تطہیر کا پیغام یہ ہے کہ معصوم ہونے کے لیے عصمت ضروری ہے۔
معصوم ہونے کے لیے جملہ سنیے گا عصمت ضروری ہے، مگر اہل بیت کے لیے صرف عصمت ضروری نہیں ہے۔ اہل بیت ہونے کے لیے صرف عصمت ضروری نہیں ہے بھائی، اہل بیت ہونے کے لیے صرف عصمت کی شرط نہیں ہے، اہل بیت ہونے کے لیے سیدہ سے نسبت کی شرط ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب غور فرمائیے اذان کے لیے آپ غور فرمائیے گا کہ بھائی معصوم ہونے کے لیے عصمت کی شرط ہے، اہل بیت بھی معصوم ہیں، لیکن اہل بیت ہونے کے لیے صرف عصمت کی شرط نہیں ہے۔ اسی لیے تو جب تعارف کرایا گیا تو ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کون ہے اہل بیت؟ جو فاطمہ کے بابا ہیں وہ اہل بیت، جو فاطمہ کے شوہر ہیں وہ اہل بیت، جو فاطمہ کے بیٹے ہیں وہ اہل بیت۔ تو آیت تطہیر میں اہل بیت کے سوا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، بلکہ جتنی بھی آیتیں اہل بیت کے لیے قرآن میں بسم اللہ سے والناس تک موجود ہیں وہ صرف اہل بیت کے لیے ہے۔ کافروں والی آیتوں میں قیامت تک کے کفار شریک ہو سکتے ہیں، مومنوں والی آیتوں میں قیامت تک کے مومن شریک ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی قانون قرآن کی بنیاد پر، اسی قاعدہ قرآن کی بنیاد کے اوپر یہ آیت جس کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیت میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، لیکن صرف اصحاب کہف اس کا مصداق نہیں ہے، صرف اصحاب کہف اس آیت سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ کہہ کے موضوع کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس آیت کو بصارت سے دیکھیے تو اصحاب کہف کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اگر اس آیت کو بصارت سے دیکھیے تو اصحاب کہف کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اگر بصیرت سے دیکھیے تو اصحاب حسین کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فرمائیے گا بھائی ظاہری طور پر اصحاب کہف کا ذکر ہے، مگر باطنی طور کے اوپر ذہن کو اصحاب حسین کی طرف موڑا جا رہا ہے کہ اصحاب کہف کے ذکر کو پڑھو اور اصحاب حسین کے مرتبے کو سمجھو۔ بھائی اصحاب کہف قابل ذکر کیوں بنے؟ اصحاب کہف شامل آیات کیوں ہوئے؟ اصحاب کہف کا ذکر دامن قرآن میں کیوں محفوظ کیا گیا؟ تو اس لیے محفوظ کیا گیا کہ اصحاب کہف نے ظالم سے اپنا ایمان محفوظ کیا، دیار ظلم کو چھوڑ کے ہجرت کی اور اپنے ایمان کا تحفظ کیا، اور اس ایمان کے تحفظ کا انعام یہ ملا کہ اللہ نے ان کے اوپر نیند کو طاری کیا اور ان کی جان کی حفاظت کی۔ تو اصحاب کہف کا جو مرتبہ ہے وہ صرف ایک بنیاد پر ہے، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے دیار کفر میں بھی اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، ماحول کفر میں بھی اپنے دین کو محفوظ رکھا۔ اب دنیا اصحاب کہف کے اس جذبے کو دیکھے اور اصحاب حسین کے مرتبے کو سمجھے۔ ارے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لیں انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں، اور جو خدا کے دین کے لیے پناہ بن جائیں انہیں اصحاب حسین کہتے ہیں۔ بھائی اگر یہ جملے آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گئے تو گفتگو آسان ہو جائے گی۔ بھائی جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار کی پناہ میں آئیں وہ اصحاب کہف کہلاتے ہیں، اور جو خدا کے دین کے تحفظ کے لیے دین کی پناہ بن جائیں وہ اصحاب حسین کہلاتے ہیں۔ جنہیں خدا جان کی حفاظت کے لیے سلا دے وہ اصحاب کہف کہلاتے ہیں۔ جو گلے کٹا کے دنیا کو جگا دیں وہ اصحاب حسین کہلاتے ہیں۔ ارے جو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے دیار ظالم کو چھوڑ دیں انہیں اصحاب کہف کو کہتے ہیں، اصحاب کہف کہتے ہیں۔ بھائی جو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے دیار ظالم کو چھوڑ دیں انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں، اور جو بیعت ظالم کو مروڑ دیں انہیں اصحاب حسین کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی اصحاب کہف ہونا اور ہے، اصحاب حسین ہونا اور ہے۔ قرآن اصحاب کہف کے ذکر کو اصحاب مولا حسین کے لیے تمہید بنا رہا ہے کہ اصحاب کہف کا ذکر پڑھتے ہو،
سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہو، اصحاب کہف کے تذکرے کو دیکھتے ہو، مگر قرآن تدبر کے لیے آیا ہے، صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن تفکر کے لیے آیا ہے، صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ اس آیت پہ تدبر کیا جائے، اس آیت پہ تفکر کیا جائے، تو اصحاب حسین علیہ السلام کی عظمت سامنے آئے گی۔ بھائی یہی وجہ ہے کہ خود مولا حسین نے فرمایا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ اللہ اکبر، خود مولا حسین سند دے رہے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ حالانکہ نانا کے پاس بھی اصحاب کی تعداد حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد سے زیادہ نظر آتی ہے۔ یہاں 72 نظر آتے ہیں، وہاں لاکھوں نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مولا حسین کہہ رہے ہیں جیسے مجھے ملے ویسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ اب سبب سمجھتے چلیے، بھائی اصحاب رسول خدا کو بھی ملے، اصحاب مولا حسین کو ہی ملے، مگر جو مولا حسین نے فرمایا جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو عزیزو، پہلا سبب یہ ہے کہ جب اصحاب رسول کی تاریخ پہ آپ نظر ڈالیے گا تو اصحاب رسول میں سب کا مرتبہ ایک نہیں ہے، اصحاب رسول میں سب کی منزلت ایک نہیں ہے، اصحاب رسول میں سب کی قربانیاں ایک نہیں ہیں، اصحاب رسول میں سب کی وفاداریاں ایک نہیں ہیں، اصحاب رسول میں سب کی جانثاریاں ایک نہیں ہیں۔ بھائی اصحاب رسول میں فرق ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو مرتبہ اصحاب بدر کا ہے وہ اصحاب خیبر کا نہیں ہے، جو مرتبہ مہاجر اصحاب کا ہے وہ انصار اصحاب کا نہیں ہے۔ بھائی وہ صحابی جو ہجرت کر کے آئے ان کا مرتبہ اور ہے، وہ صحابی جو انصار کہلائے ان کا مرتبہ اور ہے، وہ صحابی جو اصحاب بدر کہلاتے ہیں ان کا مرتبہ اور ہے، وہ جو اصحاب خیبر و خندق کہلاتے ہیں ان کا مرتبہ اور ہے۔ بھائی فتح مکہ کے پہلے کے اصحاب اور ہیں اور فتح مکہ کے بعد کے اصحاب اور ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ غور سنیے عزیزان گرامی، اصحاب رسول میں سب کا اسٹیٹس ایک نہیں ہے، سب کی منزلت ایک نہیں ہے۔ جو مرتبہ اصحاب بدر کا ہے وہ اصحاب خیبر و خندق کا نہیں ہے، جو مرتبہ فتح مکہ سے پہلے کے اصحاب کا ہے وہ مرتبہ فتح مکہ کے بعد کے اصحاب کا نہیں ہے۔ تو اب اصحاب رسول میں مرتبوں میں فرق ہے، اصحاب رسول کی منزلت میں فرق ہے۔ مولا حسین نے فرمایا جیسے مجھے ملے ویسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ اب سبب سمجھیے، بھائی نانا کے اصحاب میں مہاجروں کا مرتبہ اور ہے، انصار کا مرتبہ اور ہے، فتح مکہ سے پہلے والوں کا مرتبہ اور ہے، فتح مکہ کے بعد والوں کا مرتبہ اور ہے، لیکن یہ واحد اصحاب حسین ہیں کہ یہاں سوئی کی نوک کے برابر بھی فرق نظر نہیں آتا۔ جو مرتبہ ابو شاسا کا نظر آیا وہی ابو سمامہ سیداوی کا نظر آیا، جو مرتبہ جناب بریر کا نظر آیا وہی حضرت زہیر کا نظر آیا، جو مرتبہ جناب جون کا نظر آیا وہی مرتبہ ہلال ابن نافع کا نظر آیا۔ ارے جو مرتبہ جناب حبیب کا نظر آیا وہی مرتبہ جناب حر کا نظر آیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں اصحاب حسین میں کوئی فرق نہیں ملے گا، سب علیہ السلام ہیں، سب ناصران حسین علیہ السلام ہیں، سب کا مرتبہ ایک ہے۔ بھائی جو مرتبہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کا ہے وہی مرتبہ جناب حر کا ہے۔ اگر آپ دلیل مانگیے تو مجلس سننے والوں میں نہ جانے کتنے زائرین کربلا بھی موجود ہوں گے جنہیں مولا حسین نے اپنی زیارت کا شرف عطا کیا ہے۔ آپ دلیل مانگیے کہ جو مرتبہ جناب حبیب کا ہے وہی مرتبہ جناب حر کا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل کے لیے کتابوں کو نہ دیکھیے، اس کی دلیل کے لیے قبروں کو دیکھیے۔ بھائی زائرین قبر حسین کی زیارت کو گئے اور مولا حسین کی قبر سے پہلے ایک قبر پڑتی ہے جسے قبر جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، اور سرحد کربلا پہ ایک قبر ملتی ہے جسے قبر حر علیہ السلام کہتے ہیں۔ بھائی جناب حبیب کی قبر مولا حسین کی قبر سے چند قدم پہلے ہے اور جناب حر کی قبر سرحد کربلا پہ ہے۔ یہ بات بہت توجہ سننے کی ہے۔ سرحد کربلا کا مطلب کہ جب مولا حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے تو آپ نے 60,000 درہم میں زمین کربلا خریدی، اور خریدنے کے بعد وہ زمین جسے خریدا تھا وہ مولا حسین کی جائیداد کہلائی، وہ مولا حسین کی جاگیر کہلائی۔ اس کی ایک حد ہے،
جیسے زمینوں کی ایک حد ہوتی ہے کہ اتنی زمین ہماری ہے، وہ اتنی زمین آپ کی ہے، ویسے ہی مولا حسین نے جو زمین خریدی اس کی بھی ایک حد ہے، اس کی بھی ایک سرحد ہے، اور اسی سرحد کے اندر سرحد کے آخری حصے کے اوپر جناب حر کا روضہ بنا ہوا ہے۔ بہت توجہ سنیے گا، جناب حر کا روضہ کربلا کے بالکل بارڈر کے اوپر ہے، کربلا کی سرحد کے اوپر موجود ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تو سبب یہ ہے کہ جب جناب حر کا قبیلہ آگے بڑھا اور اس نے عمر سعد سے کہا کہ حر ہمارا سردار تھا، ہم اپنے سردار کے لاشے کو پامال نہ ہونے دیں گے، عمر سعد نے اجازت دی، قبیلہ حر نے میت حر کو اٹھایا، قبیلہ حر نے لاشے جناب حر کو اٹھایا اور ان کو دفن کرنے کے ارادے سے لے کے چلے۔ ارادہ یہ تھا کہ ان کو اپنے قبیلے میں دفن کیا جائے، ارادہ یہ تھا کہ ان کو اپنے قریے میں دفن کیا جائے۔ بڑی معتبر روایت ہے کہ حر کا قبیلہ جب لاشے حر کو لے کے چلا تو اس ارادے سے چلا تھا کہ اپنے قریے میں دفن کیا جائے گا، لیکن روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی وہ حد آئی جہاں پر زمین کربلا کا اختتام ہوتا ہے، بلکہ وہ حد آئی جہاں پر جاگیر حسین ختم ہوتی ہے، جہاں جائیداد حسین کی سرحد ہے، ویسے ہی خود بخود جناب حر کا لاشا رک گیا۔ بھائی روایت بتاتی ہے کہ پورے قبیلے نے زور لگایا لیکن لاشے حر ایک انچ کے لیے بھی آگے نہ بڑھا۔ بھائی سبب یہ تھا کہ اگر حر کا لاشا جہاں پر رکا اور جہاں پر روضہ بنا، اگر اس سے ایک قدم بھی آگے ہو جاتا تو جائیداد حسین سے باہر ہو جاتا، جاگیر حسین سے باہر ہو جاتا۔ توجہ فرمائیے گا، جناب حر نے اپنے لاشے کو روکا اور ایک قدم بھی زمین کربلا سے، سرحد کربلا سے، جاگیر حسین سے، جائیداد حسین سے اپنے جسم کو بھی باہر نہیں جانے دیا، اور ایک پیغام دیا کہ جس نے شہادت سے پہلے دامن حسین نہ چھوڑا ہو وہ شہادت کے بعد زمین حسین کیسے چھوڑے۔ سنیے گا کہ جس نے دامن حسین نہ چھوڑا وہ زمین حسین کیوں کر چھوڑتا؟ جناب حر کے لاشے کا اختیار ہے یہ کہ وہیں کے اوپر رک گیا۔ تو جناب حبیب کی قبر کہاں ہے؟ مولا حسین کی قبر سے پہلے۔ جناب حر کی قبر کہاں ہے؟ سرحد جائیداد حسین پر۔ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ قبریں نہیں ہیں، یہ دو دروازے ہیں۔ بھائی قبر حبیب وہ دروازہ ہے کہ جس سے گزرے بغیر کوئی قبر حسین تک نہیں جا سکتا، اور قبر حر وہ دروازہ ہے جس پر سر جھکائے بغیر کوئی کربلا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اندازہ لگائے جو مرتبہ قبر کے اعتبار سے جناب حبیب کو ملا وہی مرتبہ جناب حر کو ملا۔ لقب الگ ہیں، جناب حبیب کا لقب ہے رجل فقی۔ جناب حبیب کو مولا حسین نے مرد فقی کہا ہے، رجل فقی کہا ہے۔ اب دیکھیں جو مولا حسین کی زبان مبارک پر یہ لقب جاری ہوا کہ حر رجل فقی ہیں، تو فقی کہتے کسے ہیں؟ فقی صرف شریعت کے مسائل جاننے والے کو نہیں کہتے ہیں، فقی صرف اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو یہ جانتا ہو کہ کون سا عمل کیسے کرنا ہے، فقی اسے کہتے ہیں کہ جو یہ بھی جانتا ہو کہ کون سا عمل کب کرنا ہے، اور فقی یہ بھی جانتا ہو کہ کس عمل کو کس پر ترجیح دینا ہے۔ تو جو سنیے گا بھائی، فقی شریعت کو جاننے والے کو نہیں کہتے، فقی شریعت کو سمجھنے والے کو کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا غور سے، فقی کہتے ہیں جسے شریعت کی سمجھ ہو، جسے احکام مسائل کی سمجھ ہو، فقی اسے کہتے ہیں کہ کون سا عمل کب کرنا ہے یہ بھی معلوم ہو، اور کس عمل کو کس عمل پر ترجیح دی جائے یہ بھی معلوم ہو۔ تو جناب حبیب کو جو مولا حسین نے فقی کہا تو فقی اسے کہتے ہیں کہ جو جانتا ہو کہ کس عمل کو کب کرنا چاہیے اور کس عمل کو کیسے انجام دینا چاہیے اور کس عمل کو کس عمل کے اوپر ترجیح دینا چاہیے۔ یہ مولا حسین نے بے سبب نہیں کہا تھا بھائی، فقی اس لیے کہا تھا کہ مولا حسین کو علم تھا کہ دوران روز عاشورہ ایک مسئلہ شریعت بھی سامنے آئے گا۔
بھئی ایک شریعت کا معاملہ بھی سامنے آئے گا، اور وہ شریعت کا معاملہ یہ سامنے آیا کہ جب مولا حسین نے کہا کہ مجھے نماز کی مہلت دی جائے تو لشکر یزید کی جانب سے گستاخی ہوئی۔ ادھر صفِ نماز کے لیے تیار ہے، ادھر مولا حسین کی نماز کے لیے گستاخی کی گئی۔ تو وہ جسے حسین نے فقیہ کہا تھا، وہ جسے مولا حسین نے لقب فقیہ دیا تھا، وہ صفِ نماز سے نکلا اور مولا حسین کو سلام کر کے لشکر یزید پر حملہ ور ہوا۔ کسی نے پیچھے سے کہا کہ حبیب نماز نہیں پڑھو گے؟ اب دیکھیں یہاں پر مسئلہ شریعت کا ہے، کہور نماز کا، حبیب نماز کا وقت ہے، کیا نماز نہ پڑھو گے؟ تو چونکہ فقیہ تھا تو ایک مسئلہ سنایا کہ پڑھوں گا مگر ان کے نانا کے پیچھے جا کے پڑھوں گا۔ بھائی جناب حبیب کو جو فقیہ کہا تو جناب حبیب نے اپنے لقب کو میدان کربلا میں یوں ثابت کیا کہ ثابت کر کے پیغام دیا کہ جو عبادت میں سب سے پہلے ہے اسے نماز کہتے ہیں، اور جو نماز سے بھی پہلے ہے اسے عشق حسین کہتے ہیں۔ سنیں آزانی کے دیکھیں یہ جو میں نے عرض کیا یہ ایک شرعی معاملے سے تعلق رکھتا ہے معاملہ، اور عوام الناس میں بھی اکثر و بیشتر یہ بحث ہوتی ہے کہ صاحب عبادت پہلے ہے کہ مولا حسین کی محبت پہلے۔ آج سے 20-25 برس پہلے اس بحث کے سلسلے میں نہ جانے کتنے مکالمے اور نہ جانے کتنے مباحثے سامنے آئے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ شہر لکھنؤ میں ایک محفل و ایک مقاصدہ معین ہوا اور منعقد ہو رہا تھا، اور ہمارے شہر کے ایک مشہور شاعر جن کا نام تھا ریاض الحسن صاحب طاہر لکھنوی، وہ قصیدہ پڑھنے کے لیے ممبر پر گئے، اور انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کا ایک مصرع میں سناتا ہوں آپ کو۔ وہ مصرع یہ تھا کہ ترک نماز حسن جہاد حبیب ہے۔ اب سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب حبیب نے جو مولا حسین کی نصرت کے لیے نماز کو چھوڑ کے نصرت حسین کے لیے قدم بڑھایا، تو ریاض الحسن طاہر صاحب نے کہا کہ ترک نماز حسن جہاد حبیب ہے۔ بہت وزنی مصرع تھا۔ نیچے سے ایک عالم دین نے بآواز بلند ٹوک دیا کہ یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، ترک نماز حسن جہاد حبیب تھا، یا ترک نماز حسن جہاد حبیب ہے، آپ یہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو ریاض الحسن طاہر صاحب خاموشی کے ساتھ سلو پسند انسان تھے، ممبر سے اتر آئے۔ اسی بز میں مشہور استاد الشعراء انور صاحب رائے بریلوی موجود تھے۔ فی البدی انہوں نے 2 مصرے کہے، وہ 2 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ انور صاحب ممبر پر گئے اور انہوں نے کہا کہ لئی نے شان امامت میں کی تھی گستاخی۔ بھائی بچے بھی سمجھ لیں، لشکر یزید نے مولا حسین کی نماز کی شان میں گستاخی کی تھی۔ انور صاحب کہتے ہیں کہ لئی نے شان امامت میں کی تھی گستاخی، لئی نے شان امامت میں کی تھی گستاخی، فقیہ شاہ پا ترک نماز واجب تھا۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ فقیہ شاہ پا ترک نماز واجب تھا۔ عزیزو جو مولا حسین نے جناب حبیب کو فقیہ کہا وہ یوں ہی نہیں کہا۔ بھائی فقیہ کسے کہتے؟ جناب حبیب ابن مظاہر نے اس کی تصویر کربلا میں پیش کی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جناب حبیب اور جناب حر، حبیب وہ کہ جن کی قبر سے گزرے بغیر کوئی قبر حسین تک نہیں پہنچ سکتا، جناب حر وہ کہ جن کی قبر سے گزرے بغیر کوئی زمین کربلا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں کا مرتبہ قبروں کے حساب سے ایک۔ اب ایک فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ حبیب کو مولا حسین نے رجل فقیہ کہا، جناب حبیب بچپن کے دوست انہیں فقیہ کہا ہے۔ لیکن جب جناب حر سے پہلی ملاقات ہوئی تو مولا حسین کے راستے میں آنے کے بعد حر نے امام کی لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تو مولا حسین نے فرمایا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ دیکھیے عام طور پر اصحاب حسین کے مصائب سنائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو فضائل کے حوالے سے آخری بات سناتا ہوں، انشاءاللہ باقی باتیں بعد کی مجلسوں میں ہوں گی۔ مولا حسین نے فرمایا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔
جب پہلی ملاقات ہوئی تب بھی مولا حسین نے جناب حر کے سامنے ان کی ماں کا تذکرہ کیا. یہ پہلی ملاقات ہے. جب مولا حسین سے حر کی پہلی ملاقات ہوئی تب بھی مولا حسین نے حر سے ان کی والدہ کا ذکر کیا. اور عاشور کے دن جب آخری ملاقات ہوئی حر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا تو روایت بتاتی ہے کہ اس وقت بھی مولا حسین نے حر کی والدہ کا ذکر کیا. مولا حسین نے فرمایا حر کیا کہنا، خوشا نصیب تیری ماں جس نے تیرا نام حر رکھا. تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے. حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد. کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. اب یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ جب پہلی ملاقات ہوئی تب بھی مولا حسین نے حر سے گفتگو کی تو ان کی والدہ کے حوالے سے. جب آخری ملاقات ہوئی تب بھی مولا حسین نے حر سے گفتگو کی تو ان کی والدہ کے حوالے سے. حالانکہ روایت بتاتی ہے جناب حر کے والد محب اہل بیت تھے، جناب حر کے والد بھی عاشق اہل بیت تھے، لیکن ان کا کوئی ذکر نہیں آیا. پہلی ملاقات میں بھی حر سے گفتگو کی تو ان کی ماں کے حوالے سے، آخری ملاقات میں بھی گفتگو کی تو ان کی ماں کے حوالے سے. تو سبب سمجھیے کہ یہ مولا حسین نے مادر حر کا 2 بار ذکر کیوں کیا؟ تو یہ اس لیے کیا کہ خاندان عصمت کا مزاج یہ ہے کہ جب یہ تعارف کی منزل پہ آتے ہیں تو باپ کو ذریعہ نہیں بناتے ہیں، ماں کو ذریعہ بناتے ہیں. تو جو فرمائیے گا جب اہل بیت تعارف کی منزل پہ آتے ہیں تو باپ کو ذریعہ نہیں بناتے ہیں، ماں کو ذریعہ بناتے ہیں. اگر یقین نہ آئے تو جنگ خیبر دیکھ لیجئے، مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ میرے باپ نے میرا نام علی رکھا ہے، کہا تو یہ کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کہا تو کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. وہاں مولا علی کہہ رہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یا مولا حسین کہہ رہے خوشا نصیب حر کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا. تو اس دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے. بھائی جس طریقے سے مولا علی نے اپنا تعارف فرمایا ہے اسی طریقے سے مولا حسین نے جناب حر کا مرتبہ سمجھایا ہے. بس آخری جملہ اس گفتگو کا، اسی انداز سے مولا حسین نے جناب حر کا مرتبہ سمجھایا. بھائی حر کے سلسلے میں ان کی والدہ کا ذکر کیا اور ذکر کر کے یہ پیغام دیا کہ عشق حسین کے لیے، ولائے حسین کے لیے، وفاداری حسین کے لیے، جانثاری حسین کے لیے صرف باپ کی شرافت کافی نہیں ہوتی ہے، ماں کے شیر کی طہارت بھی ضروری ہوتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پھر شرافت مادری کافی نہیں، پدری کافی نہیں ہے، بلکہ طہارت شیر مادر بھی ضروری ہے. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا تھا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی خنکی محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. عزیزان گرامی یہ جو عشق حسین آتا ہے یہ ماں کے ذریعے آتا ہے. بس میں نے گفتگو کو تمام کیا. میں بات کر رہا تھا عظمت اصحاب حسین پر کہ جو آیت سورہ کہف میں موجود ہے جس میں اصحاب کہف کا ذکر ہو رہا ہے. اگر بصارت سے دیکھیے تو یہ اصحاب کہف کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور بصیرت سے دیکھیے تو اصحاب حسین کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے. یہ اصحاب کہف کے ذریعے اصحاب حسین کی عظمت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اصحاب کہف محترم بھی ہیں، اصحاب کہف قابل ذکر بھی ہیں، اصحاب کہف قابل تعظیم بھی ہیں، اصحاب کہف قابل احترام بھی ہیں. مگر اصحاب کہف ہونا اور ہے، اصحاب حسین ہونا اور ہے. اصحاب کہف نے اپنے ایمان کا تحفظ کیا، مگر اصحاب حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا کے دین کا تحفظ کیا. اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچایا، مگر عزیزو اصحاب کہف کی منزل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کا تحفظ کیا، لیکن تحفظ ایمان کے لیے انہیں گلے نہیں کٹانا پڑے، تحفظ ایمان کے لیے انہیں تیر نہیں کھانا پڑے، تحفظ ایمان کے لیے انہیں اپنے بدن پر زخم نہیں سجانا پڑے، تحفظ ایمان کے لیے انہیں ہونٹوں پر پیاس نہیں سجانا پڑی، تحفظ ایمان کے لیے انہیں بھوکا نہیں رہنا پڑا. مگر اصحاب حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنے ایمان کا تحفظ نہیں کیا ہے، خدا کے دین کا تحفظ کیا ہے، اور اس تحفظ کے لیے بھوک بھی برداشت کی، اس تحفظ کے لیے پیاس بھی برداشت کی، اس تحفظ کے لیے
3 दिन की भूख और प्यास को ही बर्दाश्त किया, तीरों को ही बर्दाश्त किया, तबर को भी बर्दाश्त किया, जुल्म को भी बर्दाश्त किया। इसीलिए मासूमीन ने असहाब हुसैन के ऊपर सलाम कहलवाया। क्या मंजिल है असहाब हुसैन की। अभी मैं जब बात कर रहा था जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर कि जब वक्त नमाज आया और मौला हुसैन की नमाज और मौला हुसैन की शान में गुस्ताखी की गई, तो जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने तलवार को बेनियाम किया और लश्कर अज़ीज़ पर हमला किया और मौला हुसैन की बारगाह में शहीद हो गए। लेकिन अब इस नमाज को तो होना है, तो असहाब हुसैन में जनाब सईद आगे बढ़े, कहा हज़रत आप नमाज पढ़ें, हम सीना सिपर हैं। अल्लाह अकबर। आप सोचे क्या मर्तबा होगा। मैंने मौजू रखा है अज़मत असहाब हुसैन, क्या मर्तबा होगा उन असहाब का जो मौला हुसैन की नमाज के सामने सिपर बने हुए खड़े हैं। भाई आप सोचिए कि अगर हम ख्वाब में कभी ये मंजर देखें कि हम किसी आलम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, अगर हम कभी ख्वाब में देख लें कि हम किसी आलम वक्त के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तो गुरूर के मारे और खुशी के मारे हमारे कदम ज़मीन पर नहीं टिकेंगे कि हमने अपने आप को फुला आलम के पीछे आलम ख्वाब में नमाज पढ़ते हुए देखा। सोचिए जो ख्वाब में अपने को आलम के पीछे नमाज पढ़ता देख ले, जब वो अपने को इतना बुलंद तसव्वुर करने लगता है, तो वो जो मौला हुसैन की नमाज के आगे सिपर बने हुए हों, उनका क्या मर्तबा होगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि जनाब सईद सीना सिपर हैं, जनाब ज़ुहैर सीना सिपर हैं, और आलम यह है कि मौला हुसैन ने नमाज तमाम की और जनाब सईद तीर दाईं तरफ आता है तो सीना दाईं तरफ बढ़ाते हैं, तीर बाईं तरफ आता है तो अपने सीने को बाईं तरफ बढ़ाते हैं, और तीरों से छलनी हो के सईद और ज़ुहैर ज़मीन पर गिरे। जनाब ज़ुहैर ने आखिरी सलाम किया और रूह उनके बदन से अलविदा कह के जन्नत में दाखिल हो गई। लेकिन रवायत बताती है जनाब सईद के बदन में अभी रमक़े जाँ बाकी थी। जब मौला हुसैन करीब पहुँचे तो जनाब सईद ने एक मरतबा मौला हुसैन के चेहरे की तरफ देखा और एक सवाल की, आका क्या आप मुझसे राज़ी हैं। अल्लाह अकबर। आप सोचिए जो मौला हुसैन की नमाज में सिपर बन के सामने मौजूद रहा हो, वो पूछ रहा है हज़रत क्या आप मुझसे राज़ी हैं। मौला हुसैन की आंखों में आंसू आए, कहा सईद हम भी राज़ी हैं, हमारा खुदा भी राज़ी है, हमारे नाना भी राज़ी हैं, हमारे बाबा और हमारी अम्मा और हमारा भैया भी राज़ी है। जैसे ही मौला हुसैन ने यह कहा था कि सईद के चेहरे के ऊपर एक अजब सी रमक आई। कहा अच्छा आका खुदा हाफिज़। कहा सईद कुछ कहना चाहते हो। कहा आका ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरा सर दबा रहा है। कहा मरहबा सईद, हमारे नाना रसूल खुदा आ गए। सईद ने कहा आका ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरा दायां बाजू दबा रहा है। कहा सईद मुबारक हो कि हमारा बाबा अली मुर्तज़ा आ गया। एक मरतबा सईद ने कहा आका ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई अपने दामन से मुझे हवा दे रहा है। कहा सईद मरहबा, यह हमारा भैया हसन मुश्तबा आ गया है। एक मरतबा जनाब सईद ने कोहनियों को टिकाया और कोहनियाँ टिकाने के बाद अपने सर को बुलंद किया। कहा सईद क्या कर रहे हो। कहा आका मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई बुर्का पोश बीबी मेरी तारीफ पढ़ रही है, मातम करती हुई आ रही है। आवाज़ सईद सलाम करो, हमारी अम्मा फातिमा की सवारी आ गई है। ये कह के शायद माँ से कहोगा अम्मा आज सईद के लाशे पर आ गई, अभी थोड़ी देर के बाद न लश्करे न सिपाहे न कसरतुन नासे न कासिमे न अली अकबरे न अब्बासे। ए अम्मा जब मैं घोड़े से गिरने लगूं, जब मेरे गले पर खंजर चलने लगे, ए अम्मा मेरे लाशे पर भी आ जाना। ए अम्मा जब तुम दुनिया से गई थी तुमने मुझे पुकारा था, मैं जब जाने लगूंगा अम्मा मैं तुमको आवाज दूंगा। ए अम्मा मेरी सदा पर लब्बैक कहना। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन से आलमुल लज़ीना ज़लमू यमन खलैया। बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना।
اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، مار ڈالا ہے میرے بابا کو، ان کے لاشے کو میں سنبھالوں گی، اپنے نلے سے زخمی ہاتھوں سے تیر ان کے سبھی نکالوں گی، چھوڑ جاؤ یہی سکینہ کو، تم مسیرہ اسے بناؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، میں بہن ہوں صغیر اصغر کی، مجھ کو چھوٹی بطول کہتے ہیں، میرے کانوں سے خون جاری ہے، دیکھ آنسو بھی میرے بہتے ہیں، 3 دن سے بہت پیاسی ہوں، تھوڑا پانی مجھے پلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، سب بولے بھائی نام مولا، پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، مجھ کو سجاد ڈھونڈتے ہوں گے، میری پھپھیاں تڑپ رہی ہوں گی، بیٹھ کر راکھ پر وہ خیموں کی، چپ کے سسک رہی ہوں گی، میں نے اپنوں کے پاس جانا ہے، للہ ان سے مجھے ملاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، رحم شیر خدا کی پوتی پر تجھ کو شمرے لئی نہیں آتا، بھوک ہے پیاس ہے نکاہت ہے، مجھ سے پیدل چلا نہیں جاتا، سانس لینے تو تھوڑی دیر ذرا، تازیانے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، میں کلی ہوں نبی کے گلشن کی، مجھ کو تم نے بہت ستایا ہے،
میرے بابا کو مار ڈالا ہے، رحم تم کو ذرا نہ آیا ہے، ہو گئی ہوں یتیم صحرا میں، ساتھ رہوا کے دوڑاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، میرے غازی چچا اگر ہوتے تو مجھے اس طرح ستاتا نا، مجھ کو بالوں سے یوں پکڑتا نا، خون کانوں سے یوں بہاتا نا، بے رحم چھوڑ میرے بالوں کو، ایک یتیمہ پہ ظلم ڈاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، میرے غازی چچا اگر ہوتے تو مجھے اس طرح ستاتا نا، مجھ کو بالوں سے یوں پکڑتا نا، خون کانوں سے یوں بہاتا نا، بے رحم چھوڑ میرے بالوں کو، ایک یتیمہ پہ ظلم ڈاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جیو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سب بولو بھائی نام مولا کرو، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تیرا لہو رائے گا نہ جائے گا، تیرا لہو رائے گا نہ جائے گا، بہن کا وعدہ ہے یہ رنگ ضرور لائے گا، ہے دین کی بقا بنا لا الہ حسین بادشاہ، یا حسین 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 یا حسین، تجھے زمانے میں اپنے پرائے روئیں گے، تجھے زمانے میں اپنے پرائے روئیں گے، ہے سجاد تیری وہ مظلومیت بتائے گا، ہے دین کی بقا بنا لا الہ حسین بادشاہ، یا حسین 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 یا حسین، نہ بے نمازی کہے گا تجھے کوئی بے حسین، نہ بے نمازی
لگائے گا. ہے دین کی بقا بنا لا الہ حسین بادشاہ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. سجاد زندہ رہے گا جہان میں جب تک. سجاد زندہ رہے گا جہان میں جب تک. ہے امیر آنسو لہو کے وہ بہائے گا. ہے دین کی بقا بنا لا الہ حسین بادشاہ. متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بعرض طوس، یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء. سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان. الامان الامان من فتن الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک. الصلاۃ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم